یہ بات 100% سچی حقیقت ہے کہ انسانی زندگی کا حقیقی حسن، کامیابی اور سکون ایمانی جذبات ہی کے ساتھ ہے۔ ایمان جس قدر مضبوط ہو اور ایمانی جذبات جتنے بلند ہوں، انسان کی نجی زندگی اور اہل معاشرہ کی اجتماعی زندگی اتنی حسین تر اور کامیاب ترین ہوتی ہے۔ اس کے برعکس ایمان کمزور ہو اور ایمانی جذبات ٹھنڈے پڑ جائیں تو نہ صرف انسان کی انفرادی اور نجی زندگی میں بے شمار پیچیدگیاں ہوتی ہیں، بلکہ پورا معاشرہ ہی تباہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایمانی جذبات کا انسان کی نجی اور اجتماعی زندگی پر اثر جاننے کے لیے تقابلی جائزہ لیجیے۔ نمبر 1، جس کا ایمان مضبوط ہو اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائیں، چنانچہ وہ ایسے کام کرتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہو۔ یوں اس کا کردار بھی حسین ہو جاتا ہے، اخلاق بھی عمدہ ہو جاتے ہیں اور اس کی زندگی علم و عمل کے نور سے مزین بھی ہو جاتی ہے۔ جبکہ ایمان مضبوط نہ ہو تو انسان مفاد پرست اور دنیا کا طلبگار بن جاتا ہے، جس کے نتیجے میں کردار بھی تباہ ہو جاتا ہے اور اخلاق بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، ایمانی جذبات پختہ ہوں تو انسان بڑی بڑی مشکلات کو بھی خوش دلی سے برداشت کر کے مطمئن رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا طلبگار بن کر اپنی منزل کی طرف بڑھتا رہتا ہے۔ پھر بدر کی مشکلات، احد کی سختیاں، خندق کی مشقتیں اور تبوک کی مسافتیں اس کا راستہ نہیں روک سکتی۔ جبکہ ایمان کمزور ہو تو انسان معمولی مشکل آنے پر بھی ہمت ہار بیٹھتا ہے اور دل برداشتہ ہو کر ایسے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے جو دنیا و آخرت میں نقصان دہ ہیں۔ نمبر 3، اگر ایمان مضبوط ہو تو معاشرے کے افراد آپس میں بھائی بھائی بن جاتے ہیں، باہمی محبت ہوتی ہے، ہر ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتا ہے اور پوری امت یکجان ہو جاتی ہے۔ جبکہ ایمان کی پختگی نہ ہو تو سگے بھائی بھی اپنے اپنے مفادات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، معمولی مفادات کے لیے لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں اور وہی حال ہوتا ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ نمبر 4، ایمانی جذبات پختہ ہوں تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے خود ایمان ہی معاشرے کے افراد کو ظلم، ناانصافی اور دوسروں کی حق تلفی سے روکتا ہے اور خوف خدا ہی جرائم کے خاتمہ کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ایمان کمزور ہو تو طاقتور فورسز اور مضبوط ادارے بھی بے بس ہو جاتے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس جدید ترقی یافتہ دور میں بھی انسانیت انصاف کو ترس رہی ہے، اور یہ بات بھی 100% سچی حقیقت ہے کہ مسلمان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے فتح اور غلبہ پاتے ہیں۔ قرآن مجید نے فرمایا، إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ یعنی مسلمانوں، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں بے سہارا چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا؟ اور مومنوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بے سر و سامانی کے باوجود اللہ تعالیٰ کی مدد سے چہار دانگ عالم میں اسلام کا جھنڈا لہرایا اور اس وقت کی سپر پاورز کا غرور خاک میں ملا دیا۔ ہجرت کے دوسرے سال 17 رمضان المبارک کو ہونے والا عظیم الشان غزوہ بدر ہو یا ہجرت کے 8ویں سال 18 رمضان المبارک کو ہونے والا غزوہ فتح مکہ یا دیگر غزوات، ہر موقع پر اللہ کی مدد نے کفار کی طاقتور فوجوں کو نہتے سپاہیوں کے قدموں میں گرایا۔ بالخصوص غزوہ بدر اور فتح مکہ میں مدد فرمانے سے متعلق رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیات کریمہ نازل فرمائی۔ غزوہ بدر سے متعلق ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔
اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یاد کرو اے حبیب، جب آپ مسلمانوں سے فرما رہے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو اور کافر اسی وقت تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائیں تو تمہارا رب 5000 نشان والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اور اللہ نے اس امداد کو صرف تمہاری خوشی کے لیے کیا اور اس لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کا اطمینان ملے، اور مدد صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے جو غالب حکمت والا ہے۔ اور فتح مکہ سے متعلق فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، یعنی اے محبوب جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ فوج در فوج اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے اس کی تسبیح کریں، اور یعنی تعلیم امت کے لیے اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ فتح مکہ کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس پر یہ حسین کلمات جاری تھے، الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ سچا کر دیا اور اپنے بندے یعنی رسول کی مدد فرمائی، اور تنہا اسی نے تمام دشمن لشکروں کو شکست دی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمانی جذبات کو پروان چڑھائیں، شرکائے بدر اور اصحاب فتح مکہ علیہم الرضوان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دل کو دنیا کی محبت سے پاک کریں اور محبت خدا و عشق مصطفیٰ سے اپنے دلوں کو آباد کریں، ارشادات خدا اور فرامین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین کو پختہ کریں اور سچی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم عالی پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ انہی جذبات سے متعلق اقبال رحمت اللہ علیہ نے بارگاہ الہی میں التجا کی تھی، عطا اسلاف کا جذب دروں کر، شریک زمرہ لا یحزنوں کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں